محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان میں فطری طور پر کشش رکھی ہے کہ مرد کا میلان خود بخود عورت کی طرف ہوتا ہے اور عورت کا میلان خود بخود مرد کی طرف ہوتا ہے۔ اب اس کشش کے تقاضوں پر پابندی لگا دینا تو یہ خلاف فطرت ہے اور ناقابل عمل ہے، اور اس عمل کو بے لگام چھوڑ دینا تو یہ بھی سخت فتنہ اور فساد کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اگر قوت شہوانیہ کو پورا کرنا اصل مقصد ہو اور کسی ذمہ داری کو نہ اٹھایا جائے، صرف موج مزہ مستی کر لیا جائے، قوت شہوانیہ کو کسی طریقے سے پورا کر لیا جائے اور نسل انسانی کی حفاظت بھی نہ کی جائے، تو پھر ایسی صورت میں انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں عورت کا مقام و مرتبہ بھی گر جائے گا اور عورت کو صرف اور صرف یوز استعمال کرنے کی چیز سمجھا جائے گا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو صرف اور صرف یوز استعمال کرنے کی چیز سمجھا جاتا تھا کہ جب تک اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو عورت کو پیروں کی جوتی کی طرح سے پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ عورت کے ساتھ میں تھا، اور پھر اس طریقے سے قوت شہوانیہ کو پورا کرنے کے نتیجے میں زندگیوں سے سکون، راحت اور اطمینان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ مغربی معاشرے کو دیکھ لیجئے، مغربی سماج کو دیکھ لیجئے کہ جو اپنے آپ کو آزادانہ خیال تصور کرتا ہے کہ آج ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، ان کی زندگیوں سے سکون و راحت ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے صرف اور صرف قوت شہوانیہ کو پورا کرنا اصل مقصد سمجھا ہے۔ اس لیے کوئی پاکیزہ راستہ، کوئی پاکیزہ اور حلال طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے فطری تقاضے اور انسان کی ضرورت بھی ختم ہو جائے، انسان کے جنسی تعلقات کو صحیح راستہ مل جائے۔ تو اسلام نے نکاح کا راستہ بتلایا ہے کہ جو پاکیزہ راستہ ہے، حلال راستہ ہے، کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنی نسل کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، جس کی بنیاد پر عورت کو ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ وہ پہلے بیوی بنتی ہے اور پھر ماں بنتی ہے، تو عورت کا بھی اس میں مقام ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، اور زندگیوں کے اندر سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے جگہ جگہ پر اس کی ترغیب دی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتوں سے نکاح کرو جو بھی تمہیں اچھی لگے، 2 3 4 عورتوں سے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، کہ ان عورتوں کے علاوہ، یعنی اوپر پہلے جو عورتیں انسان پر، مرد پر حرام ہے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں حلال ہے، یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو اپنے مالوں کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جو شخص نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو گویا اس نے نصف ایمان کو مکمل کر لیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اب ایسے شخص کو چاہیے کہ باقی نصف کے سلسلے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ تو اس میں انسان جو ہے شیاطین کے وساوس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، نکاح کی بنیاد پر انسان کی زندگی پاکیزہ بن جاتی ہے، پاک دامن بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس کی ترغیب دی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ جائز راستہ ہے، حلال راستہ ہے، اور زنا سے بھی انسانیت کو دور رکھنے کا راستہ ہے، اور انسانیت کی حفاظت ہے، اس میں انسانیت کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے فطری تقاضوں کو، فطری ضرورتوں کو جائز اور حلال طریقے سے پورا کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا